بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1669 ہے اور آج ہم سورہ سبا کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ سبا 6 رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں 54 آیتیں ہیں، 54 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ آج ہم سورہ سبا کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے اور تشریح کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، الذی لہ وہ جس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، الحمد سب تعریفیں، فی الآخرہ آخرت میں بھی، وہوا اور وہ، الحکیم نہایت حکمت والا، الخبیر خوب خبردار ہے، یعلم وہ جانتا ہے، ما یلج جو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، وما یخرج اور جو نکلتا ہے، منہا اس میں سے، وما ینزل اور جو اترتا ہے، من السماء آسمان سے، وما یعرج اور جو چڑھتا ہے، فیہا اس میں، وہو الرحیم اور وہ نہایت رحم کرنے والا، الغفور بہت بخشنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہیں سب اسی کا ہیں اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ اور جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے اور وہ مہربان بخشنے والا ہے۔ سورہ سبا کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ سبا پڑھی، ہر نبی و رسول قیامت کے دن اس کے رفیق ہوں گے اور اس سے مصافحہ کریں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمان اور زمین جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ دوسری بات، آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے۔ تیسری بات، وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل باخبر ہے۔ چوتھی بات، وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتی ہیں اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین سے باہر آتی ہیں۔ پانچویں بات، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمان سے نیچے جاتی ہیں اور ان چیزوں کو بھی جو آسمان کی جانب اوپر جاتی ہیں۔ چھٹویں بات، وہی ہے جو بڑا مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ قادر مطلق رب ذوالجلال کی تعریف سے اس سورت کی شروعات ہو رہی ہیں کہ کامل قدرت رکھنے والے، ساری دنیا کی اور کائنات کی جتنی تعریفیں ہیں وہ ساری کی ساری تعریفیں صرف اور صرف اسی قدرت رکھنے والے پروردگار کے لیے ہے، اور وہی تعریف کے لائق بھی ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اسی کی ان پر حکمرانی ہے، اور آخرت کے دن بھی اسی رب الجلال کی تعریف ہوگی جب سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 70 میں بھی بیان کیا گیا، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ ایک انسان کے لیے عظیم نعمت ہے جس کا بدل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس مثال کو ہم اپنے موجودہ حالات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کا انتظام فرمایا، جس سے انسان بغیر کسی مشکل اور تکلیف کے اس سے فائدہ اٹھا رہا، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ انسان اسی اللہ کی دی ہوئی آکسیجن کو استعمال کرنے کے قابل نہ ہونے پر اسے مصنوعی آکسیجن زندہ رہنے کے لیے جب دینا پڑتا ہے تو بتائیے غیر معمولی رقم اسے ادا کرنی پڑتی ہے۔ کانسنٹریٹرز اور آکسیجن سلنڈرز
جب کرونا آیا تو ہم نے غور کیا کہ اس وقت میں اس کی کتنی بڑی اہمیت رہی. وہ چیزیں جو آکسیجن کی ہیں، جو روزانہ ہم پیدائش سے لے کر اب تک لیتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی قیمت کے ہم کو روزانہ دے رہے ہیں. غور کیجیے کہ اللہ کی چھوٹی سی نعمت جو کہ ہمارے لیے زندہ رہنے کا سبب بن رہی ہے. ہم بچپن سے بوڑھے ہونے تک بھی آکسیجن کا استعمال بغیر کسی رقم کی ادائیگی کے استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ نے کبھی ہم سے 1 روپے کا بھی مطالبہ نہیں کیا. ہم اس نعمت پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. یہ تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے. ایسی کئی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے فائدے کے لیے اتاری ہیں. ہمیں ان نعمتوں پر اس کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. کبھی ہم نے کیا کبھی غور کیا ہے؟ اب بھی وقت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں، اس کی تعریف بجا لائیں. اور یہ ذات اقدس ایسی ہے کہ اس نے جو حکم دیا ہے، جو فیصلے فرمائے ہیں، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اس سے تو صرف وہی پروردگار واقف ہے. اور بندوں کے جو اعمال ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان سے بھی پروردگار ہی باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی مزید وضاحت کی گئی، اور کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے. جیسے کہ بارش کا قطرہ کس جگہ کہاں گرتا ہے، اسی طرح زمین میں پوشیدہ خزانے اور محفوظ مردے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. کوئی چیز پروردگار کے علم سے باہر نہیں ہے. اور اسی طرح جو کچھ زمین سے نکلتا ہے وہ پروردگار اس کو جانتا ہے. جیسے کہ پیڑ ہیں، پودے ہیں، پانی ہیں، دریا وغیرہ. اور وہ جو کچھ کے آسمانوں سے اترتا ہے، جیسے فرشتے، کتاب، رزق، بارش، بجلی وغیرہ، اسے بھی وہی پروردگار جانتا ہے. اور اسی طرح جو اوپر آسمانوں کی طرف لوٹتے ہیں، جیسے فرشتے بندوں کے اعمال لے کر، اور گیس، دھواں وغیرہ، ہر چیز سے وہی واقف ہے. ہمیں اپنے اعمال پر ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے. جب ہم یہ سوچنے لگیں گے تو یقیناً ان اعمال کے کرنے سے بچیں گے جن اعمال سے پروردگار ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر بندہ گناہوں کے کرنے کے بعد ان گناہوں پر نادم ہو گیا اور اپنے گناہوں سے اللہ کے حضور توبہ کی اس نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا، اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا. وہ الرحیم الغفور، وہ یقیناً رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.